ایک بار پھر لے کے آیا ہوں قاری حنیف کی تقریر۔ بہت اچھی تقریر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ اللہ میاں نے اپنی قدرت کا کرشمہ اور تماشا لوگوں کو دکھایا۔ کبھی لوگوں کے دماغ میں یہ بات نہ بیٹھ جائے، ماں یہ نہ کہے بچے میں بناتی ہوں، باپ یہ نہ کہے کہ جی میرے بغیر پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اذ قالت امرأة عمران اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک رب انی نذرت لک۔ مریم علیہ السلام کی والدہ کے پاس اولاد کوئی نہیں، بڑی اولاد کی تمنا ہے، جستجو ہے، آرزو ہے، حسرت ہے، اولاد ہونی چاہیے، گود آباد ہونی چاہیے، جھولی بھرنی چاہیے۔ لیکن یاد رکھو، قرآن پڑھ کے دیکھو، مریم علیہ السلام کی اماں پتھروں کو پوجنے نہیں جاتی، مندروں میں نہیں جاتی، گردواروں میں نہیں جاتی، گرجا گھروں میں نہیں جاتی، کسی قبر پہ جا کے متھا نہیں ٹیکتی۔ کہتی ہے اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک۔ مولا میرے، مجھے امید ہوئی، مجھے حمل کا شبہ ہو گیا، میں امید سے ہو گئی، پروردگار میں تجھ سے ایک وعدہ کرتی ہوں، میں تیری نظر مانگتی ہوں، میں تیری منت مانگتی ہوں، میں تیری منوتی مانگتی ہوں، میں تیرے ساتھ وعدہ کرتی ہوں، ربی انی نذرت لک۔ میرے رب، میں کسی بابے کی نظر نہیں مانتی، میں کسی غوث کی نظر نہیں مانتی، میں کسی کتب کی نظر نہیں مانتی، میں کسی داتا کی نظر نہیں مانتی، میں پرانے نئے پہلے بہت پرانے کے قبروں والوں کی منت تو میں تب مانوں جب وہ رب ہو۔ اگر وہ رب ہوتے ان کی موت نہ آتی۔ مولا میں اتنی کملی نہیں جو خود مر جائے میں ان کی نظر کیسے مانوں، جو خود بیمار پڑ جائیں میں ان کی نظر کیسے مانوں، جو خود مریدوں کے ہاتھوں کی طرف دیکھیں کچھ دے کے جائے گا میں ان کی نظر کیسے مانوں، جو خود بیمار پڑے مریدوں کو حکم دے ڈاکٹروں کو لاؤ، حکیموں کو لاؤ، طبیبوں کو لاؤ، مجھے بڑے اسپتال میں لے کے چلو۔ مریم علیہ السلام کی اماں کہتی ہے جو خود مجبور ہو میں اس کی نظر کیوں مانوں؟ فرمایا اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک۔ میرے مولا میں تیری منت مانتی ہوں، تیری نظر مانتی ہوں، تجھ سے وعدہ کرتی ہوں، تجھ سے اقرار کرتی ہوں، تو ہی سارے جان کا رب ہے، میرا بھی رب ہے، میرے باپ کا بھی رب ہے، میری اولاد کا بھی رب ہے، دونوں سارے جانوں کا خالق تو، مالک تو، پالنے والا تو، چلانے والا تو، تیرے سوا کوئی نہیں۔ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیرے نام پہ وقف کر دوں گی، آزاد کر دوں گی، تیرے بیت المقدس میں چھوڑ دوں گی، وہاں وہ جھاڑو دیا کرے گا۔ آج کل تو ہر جوڑا دعا مانگتا ہے یا اللہ بیٹا دے، اسے کالج پڑھاویں گے، پھر وہ افسر بنے گا، پھر وہ لوگوں کے لہو پیا کرے گا، بچا ہوا ہم بھی پیا کریں گے۔ میں تم سے اگر قسم دے کے پوچھ لوں تو میرے خیال میں تو کوئی نکلے گا نہیں،
قسم کھا کے مسجد میں کھڑا کر کے اگر پوچھوں کسی نے اللہ سے یہ عہدہ کیا اللہ بیٹا دے میں قرآن پڑھاؤں گا حافظ بناؤں گا عالم بناؤں گا مسجد کی خدمت کرنے کے لیے مسجد میں چھوڑ دوں گا تیرے دربار کا اردلی بنا دوں گا ایلچی بنا دوں گا مولا تیرے در کا غلام بنا دوں گا فرمایا ربی انی نظرت لک ما فی بطنی پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے مریم علیہ السلام کی اماں کہتی ہے مولا جو کچھ میرے پیٹ میں ہے یہ تو نے ڈالا ہے تیرے نام پہ وقف کر دوں گی اور پھر آگے دعا کرتی ہے یہی انبیاء کا طریقہ ہے یہی نبیوں کا طریقہ ہے اس کے نام پہ کر بھی صحیح اور قبولیت کی دعا بھی مانگ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی کہتی اب اگر تو نامنظور کر دے تو میں تیرا کیا بگاڑ لوں گی ما فی بطنی محررہ فتقبل منی میرے مولا تو 500 سال کی کسی کی عبادت رد کر دے تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر سارے جان میں راج تیرا ملک تیرا قدرت تیری نظام تیرا ہر چیز پہ اختیار تیرا فتقبل منی میرے مولا قبول فرما انکا انت السمیع العلیم جو میں نے وعدہ کیا جو میں زبان سے کہہ رہی ہوں تو سننے والا بھی ہے جاننے والا بھی ہے میرے دل کے ارمانوں کو دیکھ بھی رہا ہے میرے دل کی حسرتوں سے واقف ہے میری تمناؤں سے واقف ہے میری آرزوؤں سے واقف ہے میرے دل میں جو ارمان انگڑائیاں لے رہے ہیں تو ساری جانتا ہے فرمایا فلما وضعت جب پیدا ہوئی تو خیال تھا مریم علیہ السلام کی ماں کا کہ لڑکا پیدا ہوگا جب پیدا ہوئی تو لڑکی ہو گئی قالت ربی انی میرے مولا یہ تو بچی پیدا ہوئی ذرا طبیعت میں گھبراہٹ آیا اس بچی کو بیت المقدس میں کیا کروں گی یہ وہاں جھاڑو کیسے لگائے گی یہ بے پرد کیسے پھرے گی یہ کیسے اپنا دامن بچائے گی پریشان ہوئی مریم علیہ السلام کی ماں آواز آئی وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ مریم کی ماں جب تو نے اس کو میرے حوالے کر دیا یہ میری ہے بیت المقدس میں میں اسی کی وجہ سے تو 4 چاند لگاؤں گا اور میں خدا اعلان کرتا ہوں یہ ہزاروں نہیں لاکھوں مردوں سے بہتر ہے اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ قرآن پڑھ لیا کرو کبھی پیدا ہوئی گھر میں چرچا ہوا کہ اس کا نام کیا رکھیں آواز آئی وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم اللہ فرماتے ہیں اپنے بچوں کا نام امی جان رکھے گی ابا جان رکھیں گے دادی رکھے گی نانی رکھے گی اس بچی کا نام میں خدا خود رکھوں گا رکھ دیا میں نے اس کو بھی میں اپنی پناہ میں لیتا ہوں اس کی اولاد کو بھی میں اپنی پناہ میں لیتا ہوں مریم علیہ السلام کچھ سیانی ہو گئی قروب البلوغ ہو گئی زکریا علیہ السلام پیغمبر خالو ہیں ماسڑ لگتے ہیں رشتے میں حضرت مریم علیہ السلام کے مریم علیہ السلام کی اماں نے یہ نہ سوچا کہ چلو یہ لڑکی کیا کرے گی وہاں کوئی اور اللہ لڑکا کبھی دے گا پھر دیکھی جائے گی وعدہ تو ہے پر وعدے کے مطابق لڑکا تو نہ ہوا نا ہم لوگ بھی منت ماننے میں دیر نہیں لگاتے مصیبت آتی ہے پریشانی میں منت ضرور مان لیتے ہیں پر پورا کون کرے وہ ایک آدمی ریاست بھاگلپور کے علاقے میں کھجور بہت لمبی تھی اوپر چڑھ گیا کھجوریں اتارنے کمر میں رسا ڈال کر کمند جسے کہتے ہیں اوپر ہی وہ رسا ٹوٹ گیا زمین کی طرف جھانک کے دیکھا تو جہنم دکھائی دیا تو کہنے لگا یا اللہ خیریت سے نیچے اتر جاؤں 100 روپیہ تیرے نام پہ صدقہ کروں گا
تھوڑا سا نیچے اترا زمین نظر آنے لگ گئی، کہنے لگا 90 دوں گا، اور تھوڑا سا نیچے کو آیا کہنے لگا 80 دوں گا، اور نیچے کو آیا 70 دوں گا۔ جب بالکل زمین پہ آ کہنے لگا میں تو ٹکا بھی نہیں دیتا، میں خود اترا ہوں، مجھے کسی نے پکڑ کے تھوڑے اتارا ہے۔ یہاں یہی حال ہے، اللہ کے نام کی اگر اصل تو کوئی نظر ماننے گا نہیں، اللہ کو کوئی طاقتور ماننے تو اس کی نظر ماننے۔ فلاں جگہ جا کر کے جھنڈ اترواؤں گا، فلاں جگہ جا کر کے بکرا دوں گا، فلاں جگہ جا کر کے دیگ لگاؤں گا۔ بچے کو ذرا سا بخار ہوا نہیں اور ماں کا چہرہ بگڑا نہیں، میں آخیا نا ہی داتا جی دیگ دینی ہے، یہ بیمار نہ ہوئے تو کی کرے۔ اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں مریم علیہ السلام کی والدہ نے وعدہ پورا کیا، زکریا علیہ السلام کے حوالے کر دیا، بیت المقدس میں رہنے لگی، ایک کوٹھڑی میں بیٹھ کر عبادت کی کرتی تھی ہر وقت۔ قرآن کہتا ہے زکریا علیہ السلام ایک دن اپنی بھتیجی بانجی کے قریب آئے، دروازہ کھولا کوٹھڑی کا، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا۔ زکریا علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے ان پھلوں کی موسم نہیں، مارکیٹ میں نہیں، بازار میں نہیں، باغوں میں نہیں، سمو نہیں، موسم نہیں، مریم علیہ السلام کے سامنے پڑے ہوئے۔ زکریا علیہ السلام حیران ہو گئے، بھئی یہ پھل اس وقت باغوں میں نہیں اترتے، کبھی زندگی میں آئے نہیں، 100 سال کی میری عمر ہو گئی، 120 سال میں عمر گزار بیٹھا ہوں، آم کی اب موسم نہیں ہے، مالٹے کی اب موسم نہیں ہے، انگور کا موسم نہیں ہے، اور یہ تازے تازے اس کے سامنے کہاں سے آ گئے؟ حضرت مریم علیہ السلام سے زکریا علیہ السلام نے پوچھا، وجد عندها رزقا، فرمایا قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم ان پھلوں کا موسم نہیں، اس فروٹ کا موسم نہیں، ان کا اب کوئی بازاروں میں حساب و کتاب نہیں، یہ کہاں انا لک ھذا، یہ تیرے پاس کہاں سے آ گئے؟ حضرت مریم علیہ السلام جواب دیتی ہیں، خالو جان اور زکریا علیہ السلام اور تاج نبوت اوڑھنے والے، او اللہ کے نبی، او اللہ کے پیغمبر، آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں، قالت ہوا من عند اللہ، اللہ پاک جب دینے پہ آئے، جب وہ کسی کو دینے پہ آئے، موسم کا، فصل کا، بہار کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جب وہ کسی کو دینے پہ آئے، حساب و کتاب کی کوئی ضرورت نہیں، فصل کی کوئی حاجت نہیں، موسم کا کوئی ہو یا نہ ہو، اس کی قدرت ہر وقت سب کچھ کر سکتی ہے۔ زکریا علیہ السلام کی اس وقت میں 120 سال عمر ہے۔ مفسرین نے لکھا جس وقت یہ قصہ پیش آیا جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، 120 سال عمر ہوگی زکریا علیہ السلام کی، اور 96 سال 4 کم 100 سال بیوی کی عمر ہو گئی۔ 120 سال زکریا علیہ السلام کی اور گھر والی کی عمر 4 کم 100 سال۔ اللہ اللہ، میں تمہیں قرآن اٹھا کے دیتا ہوں، زکریا علیہ السلام کبھی کسی قبر پہ نہیں گیا، 120 سال میں کبھی کہیں پوجا کرنے نہیں گیا۔ زکریا علیہ السلام کے دل میں بھی دھڑک گئی کہ اگر تو بے موسم پھل، بغیر فصل کے فروٹ پھل مریم علیہ السلام کو دے سکتا ہے تو عمر تو میری بھی چلی گئی، میری بیوی کی بھی چلی گئی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے وہیں کھڑے کھڑے جھولی پھیلا دی،
پھیلائی اس کے سامنے. قرآن کہتا ہنالک دعا زکریا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. میرے مولا اگر مریم علیہ السلام کو بغیر موسمی پھل مل سکتے ہیں، موسم میری بھی گزر گئی، جوانی گھر والی کی گزر گئی. سورت مریم کے شروع میں ہے قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا. مولا میرے بال سفید ہو گئے، کمزوری میں سر ہلنے لگا، میری ہڈیوں کا گدا ختم ہو گیا، جوانی چلی گئی، ہاتھ پیر میرے ہلنے لگ گئے، بیوی کی عمر بیت گئی، منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، میں بھی بوڑھا، گھر والی بھی بوڑھی، پر میرے رب تیری قدرت تو بوڑھی نہیں ہے. ہم ختم ہو گئے، تیری قدرت ختم نہیں ہو سکتی. ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. میں تیری حضور میں جھولی پھیلاتا ہوں، میں تجھ سے بھیک مانگتا ہوں، میں تجھ سے خیرات مانگتا ہوں، میں اپنے دل کا ارمان مانگتا ہوں، اپنے دل کی حسرت مانگتا ہوں، میں اپنی تمنا کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، میری بھی جھولی بھر دے. اس کے یہاں کیا دیر تھی، 120 سال تو دیا نہیں، اور آج اس موقع پہ جو اللہ کے حضور میں جھولی پھیلا دی اور مولا سے جو مانگا، فوراً آواز آئی یا زکریا انا نبشرک بغلام. لو جاؤ پھر، جب تم نے ہماری حضور میں جھولی پھیلا دی اور میری قدرت کا واسطہ دے کر کے مانگا، جاؤ میں نے تجھے بیٹا دے دیا، جا میں نے تجھے اولاد عطا کر دی. زکریا علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا مبارک ہو. بیوی کہنے لگی کائے کی؟ انہوں نے کہا اپنے کو اللہ بچہ دے گا. قرآن کریم میں ہے عورتوں کی عادت ہے جب تعجب کی کوئی بات سنے نا تو منہ پہ یوں کرتی ہے، منہ پہ یوں کرتی ہے. تعجب کی کوئی بات ہو تو عورت منہ پہ ہاتھ رکھتی ہے یوں. قرآن نے اس کو بھی ذکر کیا. زکریا علیہ السلام کی بیوی کہنے لگی اب اب ملے گا، تجھے کسی نے یوں ہی کہہ دیا ہوگا. زکریا علیہ السلام کہنے لگے نہیں نہیں، ویسے کیسے نے نہیں کہا، وہ اس نے کہا ہے جو سب کو دیتا ہے. اللہ میاں نے فرمایا دے گا. وہ کہنے لگی منہ میں میرے دانت نہیں رہے، پیٹ میں میری آنتیں صحیح نہیں رہی، کھانس کھانس کے بوڑھی ہو جاتی ہوں، نہ کھانا ہضم نہ پینا ہضم، بڑھیپے میں سر سفید ہو گیا، سب کچھ گزر گیا. اب فرمایا قدرت یوں ہی تو کہتی ہے کہ جب کوئی کچھ نہ کر سکے میں اس وقت کر کے دکھاؤں گا. چلو بیوی بھی خوش ہو گئی، نبی کی بات پر یقین کرتی تھی. پھر آواز آئی زکریا چلو تیری بیوی کو شاید دلہ یقین آئے، ہم اس بچے کا نام بھی بتاتے ہیں. یا زکریا انا نبشرک بغلام یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیا. ہم نے اس بچے کا نام بھی رکھ دیا یحییٰ علیہ السلام. اللہ نے بچہ دے دیا، پیغمبر بن کر آیا. مریم علیہ السلام پہاڑوں میں رہتی تھی، نہانے کے لیے غسل کرنے کے لیے ایک پہاڑ کے آڑ میں جا کر پانی ساتھ لے گئی، وہاں بیٹھ کے غسل کرنے لگی. کیا کیا چیزیں میں تمہیں سمجھاؤں. حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ابا حضرت عبداللہ سے لے کر اب اور چیزیں میرے ذہن میں آتی جائیں گی. یہ بھی تو قدرت کا نظام ہے نا کہ حضور کے والد کا نام عبداللہ کیوں ہے؟ اس لیے نام وہ رکھا نبی کے باپ کا، اللہ کا بندہ، اللہ کے بندے کے خون سے نبی پیدا ہوگا، اس لیے تم میرے نبی کو کچھ اور نہ کہنا.
نبی کی ماں کا نام آمنہ اللہ نے رکھا، اس لیے اس گھر سے قیامت تک کے لیے امن آئے گا۔ تم نے ان چیزوں کو کیوں سوچنا؟ تمہیں تو اس سے فرصت نہیں ہے۔ کبھی بی ڈی کا الیکشن آ گیا، کبھی چیئرمین کا الیکشن آ گیا، کبھی ایم ایل اے کا، کبھی صوبے کا۔ کل پرسوں پھر کئی لوگ آئے، دعا کر دے فلانا چیئرمین بن جائے۔ میں نے کہا یہ دعا کا کام نہیں ہے، یہ بدماشی کا کام ہے۔ جتنی زیادہ بدماشی کرو گے اتنے کامیاب ہو جاؤ گے۔ بیچارے آ جاتے ہیں نا کبھی نہ کبھی عقیدہ کر کے۔ عرض کر رہا تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام پردہ کر کے نہانے بیٹھی، غسل کرنے کے لیے کپڑے اتار کے بیٹھ گئی۔ یوں جو ارادہ کیا غسل کرنے کا، پانی اوپر ڈالنے کا، دیکھتی کیا ہے، ایک سامنے سے آدمی آ رہا ہے، آدمی آ رہا ہے تیزی سے، اور آ کر بالکل قریب کھڑا ہو گیا۔ مریم علیہ السلام جس کی بتاؤ ماں ایسی تھی، بیٹی کیسی ہوگی؟ جان نکل گئی مریم علیہ السلام کی، حیا کے مارے، غیرت کے مارے۔ اب کیا بنے گی؟ اذن تبدت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا۔ میں نے جبریل کو مرد بنا کر کے بھیجا، آدمی کی شکل میں بھیجا، مریم علیہ السلام کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ ادھر مریم علیہ السلام نے بھی دیکھ لیا، سیانی عورت کا کام ہوتا ہے۔ کہنے لگی قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ او آنے والے، او جڑے، او مردی، او اللہ والے، میں تجھ سے اپنے رب کی پناہ مانگتی ہوں، تیرے شر سے پناہ مانگتی ہوں، تیری چھیڑ خانی سے پناہ مانگتی ہوں، تیری شرارتوں سے پناہ مانگتی ہوں، تیری بدنیتی سے پناہ مانگتی ہوں، تیری حرکتوں سے اپنے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، اپنے رب کی اوٹ مانگتی ہوں، اسی کی پناہ میں آتی ہوں۔ منک ان کنت تقیا، اور ویسے تو نیک آدمی معلوم ہوتا ہے۔ سمجھدار عورتیں اگر کہیں اس طریقے سے راستے میں پھنس جائے تو وہ یوں ہی کہا کرتی ہے تو شریفاں دا پتر معلوم ہوتا ہے، تو آپ بھی شریف ہے، تیرا پیو بھی شریف ہے، تیرا دادا بھی شریف ہے، کسی شریف خاندان دا پتر معلوم ہوتا ہے پترا۔ اور دا مطلب یہ ہوتا کہ تو مینوں غیر نظر نہ تکی، بنا بھی رب کی مانگی، کسی کو نہیں پکارا مریم علیہ السلام نے، کوئی ولی، کوئی کتب، کوئی غوث، کوئی پیر، کوئی پیغمبر آ کر میری یہاں پہاڑ میں حفاظت کر ہی نہیں سکتا۔ حضرت مریم جانتی تھی سب اس کے محتاج ہیں، میرا کوئی نہیں سنبھالا دے سکتا۔ فرمایا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، تو اچھا آدمی معلوم ہوتا ہے، میں رب کی پناہ مانگتی ہوں۔ ادھر سے وہ مرد بول اٹھا اور کہنے لگا مریم ڈرنا، خوف نہ کر، پریشان نہ ہو، عزت کے معاملے میں ڈرنا، آبرو کے معاملے میں ڈرنا، اپنی جوانی کے بارے میں ڈرنا، اپنے حسن کے بارے میں ڈرنا، اپنے جمال کے بارے میں خوف نہ کھا۔ قال انما انا رسول ربک، اے مریم میں جڑا نہیں، میں مرد نہیں، میں بندہ نہیں، میں انسان نہیں، آدمی نہیں، کیوں ڈرتی ہو؟ ڈر نہ کر، خوف نہ کر، انا رسول ربک، میں اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، میں تو فرشتہ ہوں۔ فرشتہ ہے؟ جی ہاں میں فرشتہ ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا۔ کیوں آیا؟ تیرا کیا کام یہاں؟ میں نہانے بیٹھی ہوں، تو کیوں آیا؟ کس لیے تو آ گیا؟ دیکھو مریم علیہ السلام اتنے بڑے اچھے آدمی کی بیٹی اور نبی کی ماں،
اور عیسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کی ماں، اسے بھی یہ پتہ نہیں یہ آنے والا کون ہے۔ یہاں بیچارے یہ ہمارے جاہلوں کو گمراہ کرنے والے، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، آمین کہو۔ کہتے ہیں جی قبر پہ چڑا بیٹھ جائے یا چڑی بیٹھ جائے، ان کو پتہ چل جاتا ہے ہماری قبر پہ چڑا بیٹھا یا چڑی بیٹھی۔ بلے ہو تیرے شیرا، مرن دے بعد بھی سنجھاڑن تو نہیں آ کیا؟ اجے بھی پتہ کر لیندا میری قبر تے بندہ کھڑا ہے یا عورت کھڑی ہے۔ میں نے ایک مولوی سے ایک دن مسئلہ پوچھا، جان کر پرانے زمانے کی بات ہے۔ میں نے کہا حضرت قبرستان میں عورتوں کا جانا کیسا ہے؟ کہنے لگے وہ بوڑھی عورت جا سکتی ہے، جوان عورت کا جانا ٹھیک نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ تمہاری قبروں کے مردے اجے بھی باز نہیں آئے؟ کہ جوان عورت نہیں جا سکتی، بوڑھی عورت جا سکتی ہے۔ میں نے کہا جوان نو پہچان دے رہا جائے بھی کان ان کو سمجھائے۔ فرمایا قال انما انا رسول ربک، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، تو کس لیے آیا؟ کہتا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں ایک بچے کی تجھے بشارت دینے آیا ہوں، تیرے پیٹ سے بچہ پیدا ہوگا۔ مریم علیہ السلام کی جان نکل گئی۔ اچھا، فرمانے لگی قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر، کیسے بچہ پیدا ہوگا؟ نعوذ باللہ، بدکارا میں نہیں، شادی میری نہیں ہوئی، میں کوئی اوباش عورت نہیں، میں بازاری لڑکی نہیں، مجھے کسی نے چھوا نہیں، مجھے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا، کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اللہ کی پناہ، میں بدکارا نہیں، میں بازاری عورت نہیں، مجھے بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ اسی فرشتے نے آگے فرما دیا قال کذالک، جب رب چاہے گا تو اسی طرح ہو جائے گا۔ وہ باپ کا محتاج نہیں، کسی کا بھی وہ محتاج نہیں۔ اللہ الصمد، اس کی بے نیاز ذات ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس کی اولاد کوئی نہیں، اس کے ماں باپ کوئی نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں اللہ پاک کا۔ قال ربک هو علی ہین ولنجعلہ آیۃ للناس رحمتا منا وکان امرا مقضیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کے پیٹ میں اتنی دیر میں احساس ہو گیا گویا میرے پیٹ میں کوئی شے ہے۔ اسے کیا دیر ہے؟ جب وہ چاہے 2 منٹ میں پیدا کر سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو امام مالک ماں کے پیٹ میں 2.5 برس تک بیٹھے رہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ جو پیدا ہوئے، منہ میں دانت بھی جمے ہوئے تھے، اچھا خاصا تکڑا تھا۔ اس کی مرضی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام علیحدہ چھپ کر تنہائی میں نہانے کے لیے، غسل کے لیے آئی تھی، اور اب یہ معاملہ ہو گیا، کپڑے پہن کر گھر جانے کے لیے دل نہیں کرتا، شرم کی ماری، غیرت کی ماری، کہاں جاؤں، کیا کروں؟ آخر پیغمبر کی اماں ہے، حضور اکرم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ابا حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک، اور میری اماں حضرت آمنہ سے لے کر حضرت حوا علیہ السلام تک، درمیان میں جتنے مرد آئے، جتنی عورتیں آئی، حضور نے فرمایا میں اپنے مالک کی قسم کھا کے کہتا ہوں جتنے بھی 1000 آئے، 100 آئے، جتنے بھی مرد عورت بیچ میں آئے، کبھی کسی کے دل سے برائی کا ارادہ بھی نہیں گزرا۔ نبیوں کا نسب اتنا پاک ہوتا ہے، قسم کھائی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم علیہ السلام کتنی حیا والی، کتنی غیرت والی، کتنی شرم والی، اور مر کے گھر نہیں جانے کو دل کرتا۔
کیا بتاؤں کسی کو جا کر کیا کہوں؟ فحملته فانتبذت به مکانا قصیا، پیٹ میں احساس ہو گیا میرے پیٹ میں کوئی شے ہے، اور زیادہ پہاڑوں کی طرف نکل گئی، کہیں رول کے مر جاؤں گی، مجھے کوئی جانور کھا جائے، یہ پہاڑ میرے اوپر گر پڑے، میری موت آ جائے، دنیا کیا کہے گی؟ یہ اللہ اللہ کرنے والی کا حال ہے۔ کتنا پاس ہے حضرت مریم علیہ السلام کو، میری وجہ سے ولی بدنام نہ ہو، میری وجہ سے عابد و زاہد بدنام نہ ہو، میری وجہ سے اللہ اللہ کرنے والے بدنام ہوں گے، میری وجہ سے نیک پارسا لوگ بدنام ہوں گے، میں مر جاؤں، کوئی جانور مجھے کھا جائے، بگیاڑ مجھے کھا جائے، شیر چیتا مجھے کھا کے ختم کر دے، یہ پہاڑ میرے اوپر گر پڑے، میں مر جاؤں، اللہ کے ولی بدنام ہونے سے بچ جائیں گے۔ کبھی ہم نے بھی سوچا کہ ہماری وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے، قرآن بدنام ہو رہا ہے؟ مسجد میں آدمی نہیں، جس دربار میں جاؤ ہزاروں سجدے میں پڑے، ڈھولک بج رہی ہے، تنک 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 تنک، اور کئی بدماش ناچ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ کیا کہنا جس سے پوچھو گے کہ یہ سارے کے سارے ولی ہیں، کس نے تمہیں بتلا دیا کہ یہ ولی ہیں؟ شان اولیاء کرام سے نام سے میری کیسٹ ملے گی، ولیوں کی شان بھی سن کر دیکھو۔ حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا عدل کریتا تھر تھر کمبن، عدل کرتا تھر تھر کمبن، اونچیاں شان والے ہوں، فضل کرتا بخش جاون، میں جے منہ کالے ہوں۔ مولا عدل کرے تو میرا کہاں ٹھکانا ہے، تیرے فضل کے بغیر میری نجات نہیں۔ سارے ہی روتے رہے، سبحان اللہ سبحان بابا اللہ۔ بلے شاہ سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، یہ تو اچھے لوگ تھے، بعد میں لوگوں نے جو کاروبار بنا لیا وہ کیا کریں قبر میں سے نکل کر، وہ تو اتنے مجبور ہے قبر سے نکل کر، ان کو بھی نہیں دھکا دے سکتے، چلا یہاں کیوں بیٹھے ہو میری قبر پہ۔ فرماتے ہیں علم نالوں اشراف نہیں ہوندے، علم نالوں اشراف نہیں ہوندے، جڑے ہوندے ذات کمینے، علم نالوں اشراف نہیں ہوندے، جڑے ہوندے ذات کمینے، اور پیتل پلیت سونا نہیں بندا، پیتل پلیت سونا نہیں بندا، توڑے جڑیے لال نگینے، شوم کلو خیرات نہیں ملدی، توڑے ہو من مال خزینے، اور بلے شاہ بن توحید جنت نہیں ملدی، توڑے مریے شہر مدینے، بلے شاہ بن توحید جنت نہیں ملدی، توڑے مریے شہر مدینے۔ اللہ والا کہتا ہے مدینے میں ہزاروں منافق مر گئے، جنت نہیں لبدی۔ مریم علیہ السلام تشریف فرمائے، پہاڑ میں بیٹھی ہے، رو رہی ہے، زمین پھٹ جائے، مجھے نگل جائے، مجھے لقمہ بنا کر لے جائے، یہ پہاڑ میرے اوپر گر پڑے، کوئی جانور درندہ کہ مجھے کھا جائے، میں کہاں جاؤں؟ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، مولا میری موت آ جائے، میں بھول جاؤں لوگوں کو، میرا حال اچھا نہیں رہا۔ سبحان اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کا درد ہو گیا حضرت مریم علیہ السلام کو،
اور اوٹ میں چلی گئی اور پہاڑ میں چلی گئی، کوئی نہ دیکھے کوئی نہ دیکھے، الہی کس کو بلاؤں؟ دائی کوئی نہیں، عورت پاس کوئی نہیں، نرس کوئی نہیں، ڈاکٹر کوئی نہیں، قریب کا نہیں دور کا نہیں، مولا آواز آتی ہے مریم گھبرانا، یہ سارا نظام میرے ذمے ہے، سارا نظام میرے ذمے ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، اپنی تقدیس کی ماری، چونکہ عبادت گزار مائی تھی پھر بھی شرم کی ماری عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیے بیٹھی ہے، پیاس لگ گئی، بھوک لگ گئی، مولا کہاں جاؤں، پانی یہاں کہاں ہے، چلا میرے سے نہیں جاتا، ہلا نہیں جاتا میرے سے، کھانے کا کچھ نہیں ہے، پینے کا کچھ نہیں ہے۔ فرمایا میری بندی مریم جو ذات بغیر باپ کے بچہ پیدا کر سکتا ہے اور دائیوں کے بغیر اور ڈاکٹر اور نرسوں کے بغیر پیدا کر سکتا ہے، وہ تیرے یہاں بیٹھے بیٹھے تیرے کھانے پینے کا انتظام بھی کر سکتا ہے، مولا کیسے کرے گا؟ توجہ کرو، آخری بات ہے، مضمون تو بڑا طویل ہے، اس لیے میں نے اس 25 دسمبر کی مناسبت سے عیسائیوں کے نزدیک آج کا دن یوم عیسیٰ علیہ السلام ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، اس لیے میں نے ذکر کر دیا۔ مریم علیہ السلام پریشان ہے، کھاؤں کیا پیوں کیا کہاں سے لاؤں؟ دنیا کا دستور ہے جب پیٹ میں درد ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے، دیوار یا درخت کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو پکڑتا ہے آدمی، سہارا لیتا ہے۔ وہاں کھجور کا ایک ٹنڈ کھڑا تھا، سکا، نہ پانی نہ پات نہ پتا نہ کھجور لینا نہ دینا، یوں پکڑ رکھا ہے مریم علیہ السلام نے۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا بھی ہو گئے، فرمایا مریم تو میری خدائی کو ابھی نہیں سمجھی، تو اس کھجور کے درخت کو ذرا ہلا تو صحیح، اسے حرکت تو دے، الہی کیا ہوگا یہ تو سکا ہے؟ فرمایا جو بغیر باپ کے بچے دے سکتا ہے، جو بغیر نرسوں کے پیدا کر سکتا ہے، وہ اس سکی کھجور کو ہرا کر کے تیرے کھانے کا انتظام کر سکتا ہے۔ 1 سیکنڈ میں وہ کھجوروں کا درخت ہرا بھرا ہو گیا، دیر نہیں لگی، پکی پکی کھجوریں مریم علیہ السلام کی جھولی میں پٹ 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 یوں گر رہی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، یوں اٹھا اٹھا کر کھانے لگی۔ پھر سوچتی ہے مولا پیاس تو پہلے بھی تھی، کھجوریں کھا کر اور پیاس لگ گئی، فرمایا دیر کیا ہے، اس پتھر پہ ذرا یوں انگلی تو کر۔ مریم علیہ السلام نے یوں انگلی کری، وہیں سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ لوگو تمہیں میں قرآن کی کیا کیا باتیں بتاؤں، بیٹے کو ماں کہے گی بیٹا کھا لے بیٹا پی لے، خامن کو بیوی کہے گی کھا لیجیے پی لیجیے، باپ کو بیٹی کہے گی، بہن اپنے بھائی کو کہے گی، رشتہ دار رشتہ داروں کو کہیں گے مریم مبارک ہو تجھے خدا کہتا ہے فکلی وشربی وقرری عینا، میری مریم کھا بھی اور پی بھی۔ کھجوریں کھا رہی ہے، پانی پی رہی ہے، جب پیٹ بھر گیا نا یوں عیسیٰ علیہ السلام کو گھور گھور کے دیکھتی ہے، کہاں سے آ گیا، کیسے آ گیا، میں تیرا کیا کروں گی، کیا ہوگا؟ اللہ پاک بڑا کریم ہے، بعض مرتبہ وہ کڑوی آنکھوں سے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اللہ بھی تو دیکھ رہا تھا نا، فرمایا مریم کڑوی آنکھوں سے اس کو نہ دیکھ، فَكُلِي وَاشْرِبِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کھجوریں کھا پانی پی، اس کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، او میرے رب کھجوریں بھی کھا لی پانی بھی پی لیا، اس کو میں ٹھنڈی آنکھوں سے کیسے دیکھوں، لوگ مجھے تانا ماریں گے، لوگ مجھے مہرا ماریں گے، لوگ مجھے پریشان کریں گے، ولیوں کو بدنام کریں گے، اللہ والوں کو بدنام کریں گے، اللہ کے نام لینے والوں کو گالیاں دیں گے، اللہ کے نام لینے والوں سے بدزن ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن رب بھی رب ہے نا، اللہ بھی اللہ ہے۔ فرمایا میں نے یہ اس لیے تھوڑے دیا ہے کہ تو کھجوریں کھاتی رہ، پانی پیتی رہ، پہاڑوں میں بیٹھی رہ، اور اس کو لے کے دنیا میں آؤ، نیچے اترو پہاڑ سے، نیچے، ہاں نیچے اترو،
یا اللہ یہی تو ڈر ہے، یہی تو غم مجھے کھائے جا رہا ہے، میں کیا منہ دکھاؤں گی لوگوں کو، قوم کو جا کر کیا منہ دکھاؤں گی؟ اے کاش آج جوان کماری بچیوں کے دماغ میں یہ بات آئے، میں خاندان کو کیا منہ دکھاؤں گی، میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گی، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں شفاعت کے لیے جاؤں گی، کہیں میرا نبی یہ نہ کہہ دے نکل جا میری امت سے، تو تو بدکار ہے، تو تو بدماش ہے۔ مریم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے جلدی کر نیچے اترو۔ یا اللہ میں کیا جواب دوں گی، میں کیا کہوں گی؟ فرمایا فَإِنَّمَا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا۔ تو نیچے لے کے گود میں چلیا، جو تجھ سے بات کرے تو کہہ دینا میرا بولنے کا روزہ ہے۔ بہت ہی پیارا بیان دوستو، گزارش تو بولیو ہی نا، آئیے چلتے ہیں اس بیان کی اور۔ تجھے کلام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یا اللہ میں کلام نہیں کروں گی تو اور کون؟ فرمایا ہم کلام کریں گے، جواب ہم دیں گے، تو کیوں دے؟ تو کہہ دے میں نے تو نظر مان رکھی ہے، میرا تو روزہ ہے۔ اب آئی مریم علیہ السلام گود میں بچہ اٹھا کر نیچے قوم میں، اللہ کا حکم تھا نا۔ اس زمانے کی اگر کوئی نعوذ باللہ ہوتی اصل تو ایسی وہی پھینک پھانک کے کہتی چلو جی میں اگر یہ شکر ہے پہاڑوں میں پیدا ہو گیا، یہی پھینک دیتی ہوں اس کو۔ گود میں اٹھا کر آئی ہے نیچے، قوم ساری اکٹھی ہو گئی۔ تمہارا بھی یہی حال ہے نا، برا نہ ماننا، اگر کسی مولوی سے کسی اللہ والے سے غلطی ہو جائے پورے ملک میں ہائے ہائے، اور خود رات دن خنزیر کھاتے پھرو کوئی پتہ نہیں، ساری زندگی بدماشی میں گزار دو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس لیے ہمارا رب اور ہے، تمہارا رب اور ہے، تاکہ سب کو نظر آئے۔ ساری قوم کھڑی تھی، مریم علیہ السلام پہلے بھی اونچی کھڑی تھی، اس کو یہاں منڈے پہ بٹھا لیا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انگڑائی لی اور یوں خطیب بن کر کھڑا ہو گیا اور فرمایا قال انی عبد اللہ۔ میری ماں کو الزام لگانے والوں، میری ماں کو تہمت لگانے والوں، میری ماں کو پریشان کرنے والوں، آؤ میں تمہیں بتلاؤں۔ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا، میں نبی بن کر آیا، میں برکتیں ساتھ لے کر آیا، میں اپنی ماں کی جھولی میں کلام کرنے آیا، میں تمہیں بتاؤں گا اللہ کی توحید کے پجاری بن جاؤ۔ 3 دن کے بچے نے جو تقریر کی، 16ویں سپارے سورہ مریم کے دوسرے رکوع کا آدھا آخری حصہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی 3 دن کی عمر کی تقریر ہے۔ قربان جاؤں اس بے نیاز کی بے نیازی پہ، وہ بغیر باپ کے بھی بچے پیدا کرتا ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، آدم علیہ السلام کا باپ بھی نہیں ماں بھی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یوں کیوں پیدا کیا؟ کیا ضرورت پڑ گئی تھی اللہ میاں کو؟ باپ کوئی تھڑ گئے تھے، کم ہو گئے تھے باپ؟ نہیں، اللہ نے جان کر اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا۔ لوگوں میں بغیر باپ کے پیدا کر کے تاج نبوت اڑا سکتا ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبری عطا کروں گا، نبوت عطا کروں گا۔ یا اللہ اس کو بغیر باپ کے پیدا کیوں کیا؟ اور نبیوں کی تو ماں بھی تھی باپ بھی تھے۔ توجہ آخری بات ہے، اور نبیوں کی ماں بھی ہیں، دائی بھی ہیں، باپ بھی ہیں، اس کو بغیر باپ کے پیدا کیوں کیا؟ فرمایا اس لیے کہ میں نے اس نبی کے منہ سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دلانی ہے، کالی کملی والے کی ختم نبوت کا اعلان کرانا ہے۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، تاکہ میرے محبوب کی آمد کا اتنا ڈنکا بجائے، اتنا ڈنکا بجائے اور سب کو پتا چل جائے کہ یہ واقعی اچھی بات سچی بات کہہ رہا ہے، اس لیے کہ بغیر باپ کے اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ یعنی یہ بھی
پیش خیمہ ہوا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں پھر اللہ نے ذکر کر دیا، فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِہ اسْمُہُ احمد، لوگوں میرے بعد ایک نبی آئے گا، دنیا میں اس کا نام محمد ہوگا، آسمانوں میں اس کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس کی اتباع کرے گا کامیاب ہو جائے گا، جو اس کی اتباع نہیں کرے گا دنیا ہی میں برباد اور ذلیل ذلت کی موت مرے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا